السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علم ادب یوٹیوب چینل. حمد و نعت، شاعری اور علمی بات بھی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں. شکریہ. آج ہم حاضر ہیں گزشتہ بیان کرتا ایمان افروز داستان کے بقیہ حصے کے ساتھ، تو لازمی پورا واقعہ سماعت کریے گا. شکریہ. اسی طرح مولوی صاحب جو ہے وہ پہلے آتے رہے. جب علیل ہوئی تو مولوی صاحب کو بتایا گیا کہ جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ بیمار ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ چھٹی کرے گی، مطلب جو ہے وہ آگے سبق نہیں پڑھے گی. تو مولوی صاحب جو ہے وہ واپس جانے لگے تو لڑکی نے آیا کو بھیجا کہ مولوی صاحب کو بلا لیں. مولوی صاحب جو ہے وہ آئے اور جو ہے وہ لڑکی نے کہا کہ ان کو کمرے میں لے آئیں. تو کمرے میں آ گئے اس لڑکی کے، اور اس نے جو ہے وہ بتایا کہ مولوی صاحب آپ جانتے ہیں میں ایمان لا چکی ہوں اور میرا نام جو ہے وہ فاطمہ ہے، لہٰذا یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. میں جو ہے وہ عبادت اور ریاضت کرتی ہوں اور میں روزے بھی رکھتی رہی ہوں، اور اب کیونکہ میں علیل ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں کچھ دن کی مہمان ہوں، لہٰذا یہ علم کسی اور کو نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے یہ چیز محسوس ہو رہی ہے، اور آپ کیونکہ جو ہے وہ میری کیفیت سے آشنا ہیں، لہٰذا آپ مجھ سے ایک وعدہ کریے. مولوی صاحب جو ہے کہنے لگے کہ بیٹی کیسا وعدہ؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں اس دنیا سے کوچ کر جاتی ہوں، چلی جاتی ہوں، رخصت ہو جاتی ہوں، تو میرے والدین کو میری جو ہے وہ حالت کا علم نہیں ہے. وہ مجھے اپنے مذہب کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیں گے، لیکن میں ایسا نہیں. جو ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوں اور جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بروز حشر اٹھائی جاؤں. خالق کائنات میری حقیقت سے، میری ایمانی کیفیت سے آشنا ہے، لیکن دنیا والے نہیں ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں، لہٰذا اگر میں اس دنیا سے رخصت ہوتی ہوں تو آپ وعدہ کریں کہ میری میت کو عیسائیوں کے قبرستان سے نکال کر اپنے مسلمانوں کے قبرستان میں جو ہے وہ دفنائیں گے. مولوی صاحب جو ہے وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے اور دعا دینے لگے کہ خالق کائنات تمہیں صحت و سلامتی عطا کرے، لیکن اگر جو ہے وہ کیونکہ موت برحق ہے لہٰذا ہر ایک نے جانا ہے، ایمانی تقاضے کے تحت میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جو ہے وہ مسلمانوں کے قبرستان منتقل کروں گا. لڑکی خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب یہ آپ کا احسان ہوگا، اور مولوی صاحب سے جو ہے وہ دعا کی التجا کی، اور مولوی صاحب جو ہے وہ رخصت ہو گئے، چلے گئے وہاں سے. کچھ روز گزرے، وہ علیل تھی لہٰذا مولوی صاحب دوبارہ نہ آئے. کچھ روز گزر گئے اور اچانک جو ہے وہ خبر پھیل گئی علاقے میں کہ کمشنر صاحب کی بیٹی جو ہے، اکلوتی بیٹی، وہ انتقال کر گئی ہے. تو مولوی صاحب کو پتہ چلا. مولوی صاحب جو ہے وہ تعزیت کرنے کے لیے آئے کمشنر کے ہاں، اور جو ہے وہ تعزیت کی. اور مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ قبر دیکھنی ہے کہ قبر کہاں پہ ہے، کیونکہ میری جو ہے وہ شاگرد رہی ہے، لہٰذا میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی بیٹی کی قبر. تو جو ہے وہ کمشنر نے لوگ بھیجے ساتھ کہ قبر دکھا لائے مولوی صاحب. مولوی صاحب نے جا کر جو ہے قبرستان عیسائیوں کے قبر دیکھی اور جو ہے وہ اندازہ لگا لیا، نشانی وغیرہ نشان رکھ لیا کہ یہ ہے. اور کیونکہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا، جو ہے وہ میت منتقل کرنی تھی، لہٰذا دن میں تو نہیں ہو سکتی تھی. مولوی صاحب اس لیے جو ہے وہ قبر دیکھنے گئے اور جو ہے وہ سارے حالات و واقعات کا جائزہ لے آئے. اور پھر جو ہے وہ دن گزر گیا. جب رات ہوئی تو مولوی صاحب نے جو ہے وہ اپنے دوستوں اور جو ہے اس قریبی شاگردوں کو ساری
حقیقت سے آگاہ کیا کہ یہ واقعہ ہے، کمشنر کی بیٹی جو ہے وہ ایمان لا چکی تھی، اس کا نام فاطمہ تھا، لہٰذا اس نے مجھ سے وعدہ کیا، اور اب اس وعدے کی جو ہے تکمیل کا وقت ہے، تو مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، لہٰذا تم میرا ساتھ دو گے تو یہ ممکن ہوگا، کیونکہ میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ دوست مولوی صاحب کے اور دو شاگرد رضامند ہو گئے اور رات گئے جو ہے وہ عیسائیوں کے قبرستان کی طرف چل پڑے۔ جب قبرستان پہنچے جو ہے وہ چراغ کی روشنی سے جو ہے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نئی قبر تک پہنچ گئے کہ جو نشان جہاں رکھ گئے تھے، اور جو ہے وہ اندازہ لگا گئے تھے کہ یہ جو ہے وہ فاطمہ کی قبر ہے۔ لہٰذا قبر پر پہنچے اور جو ہے اس قبر کی اوپر سے سل اٹھائی اور تابوت جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی، انہوں نے مل کر، اور تابوت نکالا تو ظاہر رات کا وقت تھا، ایک طرف جو ہے وہ ان پر خوف بھی طاری تھا، لہٰذا انہوں نے، کیونکہ جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا کرنا تھا، لہٰذا کوشش کر کے جب تابوت کا در اوپر سے جو ہے وہ پٹ کھولا اور جو ہے وہ دیکھا تو حیران و پریشان، حیرت میں مبتلا اور دنگ رہ گئے، پیچھے ہٹ گئے، اور مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ تو کسی لڑکی کی میت نہیں ہے، یہ تو ڈپٹی کمشنر کی بیٹی نہیں ہے، یہ تو کوئی جو ہے وہ مرد کی میت ہے۔ تو دیگر دوست جو ہے وہ حیران ہوئے، تو وہ دیکھنے لگے کہ ہم دیکھتے ہیں شاید مولوی صاحب جو ہے وہ پہچان نہیں پا رہے، رات ہے اور جو ہے اس باعث انہوں نے دیکھا تو وہ بھی کہنے لگے کہ یہ تو ایک مرد کی میت ہے، اور ایک شخص نے جو ہے وہ پہچانا کہ یہ جو ہے وہ قریبی علاقے کے ایک مرزا صاحب ہیں، بارہ بنکی نامی علاقہ ہے جہاں جو ہے وہ آج ان کا انتقال ہوا ہے، یہ تو ان کی میت ہے۔ تو مولوی صاحب حیران پریشان، ان کے دوست، ان کے جو شاگرد تھے وہ حیران پریشان، خیر انہوں نے میت کو دوبارہ جو ہے وہ اندر اوپر رکھا، اور اس کا جو ہے وہ تابوت کا پٹ بند کیا، اور اس کو قبر میں اوپر جو ہے وہ نیچے اتار کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سر رکھ دی اور واپس لوٹ آئے تو دوسری طرف حیرت اور پریشانی میں مبتلا تھے کہ آپ کیا کریں، یہ کیا واقعہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے۔ مولوی صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ قبر تو یہی تھی، میں دیکھ کے گیا، اور تازہ جو ہے وہ قبر ہے، آثار موجود ہیں، لیکن جو ہے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ لہٰذا ایک دوست نے، جس نے اس فرد کو، میت کو پہچانا تھا کہ یہ جو ہے وہ بارہ بنکی کے مرزا صاحب کی میت ہے، تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب ایسا نہ ہو کہ یہاں لڑکی کی جگہ پر مرزا کی میت ہے، تو مرزا کی قبر میں شاید جو ہے وہ فاطمہ کی میت ہو، تو ہمیں وہاں جا کر جو ہے ان کے ہاں جا کر تعزیت کرنی چاہیے اور ان کی قبر جا کے دیکھنی چاہیے۔ لہٰذا وہ اگلے روز جو ہے وہ بارہ بنکی گئے اور جو ہے پوچھتے ان مرزا کے یہاں پہنچ گئے جہاں جو ہے وہ انتقال ہوا تھا، ٹھیک، اس گھر میں جا کر تعزیت کی جو ہے، اور کہا کہ ہمیں جو ہے وہ قبرستان لے چلیں، مرزا کی قبر پر فاتحہ ہم نے جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو ان کو قبرستان لے گئے، قبرستان جا کر انہوں نے جو ہے وہ فاتحہ خوانی کی، اور قبر کا جو ہے وہ نقشہ اور جائزہ لے لیا کہ قبرستان میں کہاں قبر واقع ہے اور ارد گرد جو ہے وہ کیا کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دوبارہ اس قبر کو دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا وہ فاتحہ خوانی کر کے قبر کو دیکھ کر جو ہے وہ واپس آ گئے، اور اب رات کا انتظار کرنے لگے کہ رات ہو اور دوبارہ وہ قبرستان آئے اور مرزا کی قبر کو دیکھا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کرنا تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ رات ہوئی اور رات گئے، دوبارہ مسلمانوں کے قبرستان روانہ ہوئے اور مرزا کی قبر پر جا پہنچے، قبر کو کھولا، اور اسی طرح جو ہے وہ میت اوپر سے پتھر ہٹائے، ٹھیک ہے، پتھر کی جو سلیں تھی وہ ہٹائیں، اور نیچے میت موجود تھی، کفن کا سرا ہٹا کر جو ہے انہوں نے دیکھا، تو پہلے مولوی صاحب نے دیکھا، مولوی صاحب جو ہے وہ دیکھ کر دوبارہ حیران ہوئے کہ یہ مرزا صاحب تو نہیں لگتے، اور دوبارہ اس شخص کو کہا کہ جو مرزا صاحب کو پہچانتا تھا، اس نے جو ہے وہ میت کو دیکھا تو وہ بھی حیران و پریشان کہ یہ مرزا نہیں ہے، یہ تو اپنی جو ہے وہ چہرے کے جو آثار سے، ٹھیک ہے، نین اور نقش سے جو ہے وہ کوئی عربی شخص معلوم ہوتا ہے، یہ ہمارے ہندوستان کا فرد نہیں لگتا ہے۔ تو وہ حیران و پریشان، حیرت میں مبتلا کہ یہ کیسا جو ہے وہ
عجیب و غریب واقعہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے کہ پہلے ہم ایک قبر پر گئے، وہاں جو ہے وہ فاطمہ کی میت نہیں تھی، اور جب وہاں پہ مرزا کی میت تھی، مرزا کی قبر پر آئے تو مرزا کی قبر میں جو ہے وہ کسی عربی کی میت معلوم ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ دوبارہ کفن کو اوپر جو ہے بند کیا اور پتھر کی سلیں رکھی اور قبر کو بند کر کے واپس گھر لوٹ آئے تو اب مولوی صاحب بے چین تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ بات سمجھ نہیں آ رہی، عجیب و غریب کیفیت ہے، اور اب ہمارے بس میں یہ چیز نہیں رہی کہ ہم میت کو منتقل کریں، ہمیں میت مل ہی نہیں رہی، لہذا مولوی صاحب جو ہے پریشانی کے عالم میں کروٹیں بدلتے رہے، اور پھر ان کی جو ہے وہ رات پچھلے پہر آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ خواب آتا ہے، خواب میں فاطمہ جو ہے وہی لڑکی آتی ہے اور جو ہے وہ عالم برزخ کا نقشہ پیش کرتی ہے، بیان کرتی ہے کہ مولوی صاحب جب مجھے جو ہے وہ دفنایا گیا اور جو ہے دفن کیا گیا تو خالق کائنات کے حکم پر ملائکہ آئے، میری میت کو فوراً منتقل کیا گیا، کیونکہ اس روز 3 جو ہے وہ اموات ہوئی تھی، میرا انتقال ہوا، ایک مرزا صاحب کا انتقال ہوا، ایک عربی کا انتقال ہوا، لہٰذا اس نے پیچھے جو واقعہ تھا وہ سارا خواب کے اندر عالم برزخ کا بیان کیا کہ وہ جو مرزا صاحب تھے وہ بظاہر تو کلمہ گو تھے، ایمان رکھتے تھے، لیکن ان کا راہ و رسم چاہے وہ انگریزوں کے ساتھ تھے اور انگریزی تہذیب کے دلدادہ تھے، اور وہ انگلستان جانے کے خواہشمند تھے اور انگریزوں کی بود و باش اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ جو عربی تھا وہ تھا تو عرب سے، مدینہ طیبہ میں رہتا تھا، لیکن ہندوستان آنے کی بڑی خواہش تھی اسے، اور میں کیونکہ ایمان لا چکی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے وہ میرا دل سرشار تھا، لہٰذا خالق کائنات نے جو ہے وہ میرے اوپر احسان کیا اور اپنے حبیب مکرم کے صدقے مجھے وہ شرف عطا کیا کہ میری اس عربی کو جس کو جنت البقیع میں دفنایا گیا تھا، وہاں سے اس کی میت کو یہاں ہندوستان میں منتقل کیا گیا مرزا کی قبر میں، اور مرزا کی میت کو یہاں میری قبر میں منتقل کیا گیا، اور میری میت کو جو ہے وہ جنت البقیع میں لایا گیا اور دفن کیا گیا۔ جب مولوی صاحب نے یہ خواب دیکھا تو مولوی صاحب کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور مولوی صاحب کی آنکھ جب کھلی تو مولوی صاحب جو ہے وہ بہت نادم تھے، شرمندہ تھے کہ وہ فاطمہ کتنی خوش بخت تھی اور کتنی نیک سیرت تھی کہ اس کو یہ دولت ملی، اور ایسی دولت ملی کہ اس کی زندگی ہی نہیں، اس کی عالم برزخ کی اور عالم آخرت کی زندگی بھی یقیناً جو ہے وہ بدل چکی ہوتی، اور ہم اس کی قدر نہیں کر پائے، ہم اس کی حقیقت سے آشنا نہیں تھے۔ تو سامعین کرام، یہ انتہائی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ تھا جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ علامہ ارشد القادری نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ خود کلکتہ سے ہیں، ہندوستان میں یہ واقعہ پیش آیا، اور کوئی قدیم واقعہ بھی نہیں ہے، آج سے 200 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور علامہ اس دور کے آدمی ہیں اور انہوں نے یہ واقعہ خود بیان کیا۔ تو سامعین کرام، ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان گو ہونے کے باوجود، ہم ایمان لانے اور کلمہ گو ہونے کے باوجود جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو ہم کتنا پڑھ چکے ہیں، یہ ہم نے اس سے کتنا استفادہ کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیوز اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریے گا، شکریہ۔